آج جو ہے وہ حالات حاضرہ سے متعلق کچھ باتیں کرنی بھی ہیں اور پڑھنی بھی ہیں۔ تو کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تاریخ کے غالباً سب سے سنگین بحران میں دھکیل دیے گئے ہیں، اور ہماری جو صورتحال ہے مطلب عوام کی، قوم کی، وہ اپنے بارے میں حساس نہیں رہ گئی ہے، اور جو قوم کو بنانے والے تقاضے ہوتے ہیں یا قومی فرد کی طرح سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں عام آدمی کے لیے جیسے ناممکن بنایا جا چکا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ بالادست جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ طاقت کے نام پہ بالادست ہوں، سیاست و دولت کے نام پہ بالادست ہوں، ان سب نے گویا دانستہ ہمیں اپنے مزارعین اور اپنے مزدوروں اور اپنے نوکروں کی طرح جو ہے وہ آزاد رہنے کی جو ایک وہ امنگ ہوتی ہے اس سے محروم رکھا ہے، اس سے دور رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ہم انسانی زندگی میں معانی داخل کرنے والے تصور آزادی، خواہش حریت اور ایک سیلف لیسنس کی سطح تک لے جانے والی عزت نفس، اس سے جو ہے وہ کیونکہ اس کا ہمیں تجربہ نہیں ہے، اور وہ ضروری تو بہت ہے لیکن اس کا ہمیں تجربہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لوگ جیسے پپٹس کی طرح ہیں، یعنی پاکستانی عوام کی اکثریت کو کٹ پتلیاں بنا دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے ظاہر کٹ پتلی بننے کے جو نقصانات ہیں سو ہیں، لیکن اس کا ایک جو بہت ہی بنیادی ضرر ہمیں پہنچا ہے وہ یہ کہ ہمارا دماغ، ہمارا ارادہ، ہمارا دل، غرض ہماری خواہشات، یہ سب کی سب ہیومن درجے پر رہ گئی ہیں۔ یعنی ہمیں کیا چیز چاہیے، اس کا جو فوری جواب ہوگا وہ پیسہ ہوگا یا ملازمت ہوگا، ظاہر وہ چاہیے ہمیں کیا چیز، کس چیز سے بچنا چاہیے ابھی، یا یہ کہ ہمیں کس مقصد تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، ہمیں اولاد سے تعلق میں کچھ اصول کی پابندی کرنی چاہیے ان کی بھلائی کے لیے بھی، اور اپنی بھی مطلب یہ کہ عزت کے لیے۔ تو غرض یہ کہ تعلق میں بے لوثی اور بے نفسی کے جو عوامل روح کی حیثیت رکھتے ہیں اور جنہیں کہیں سے سیکھنا نہیں پڑتا، اگر آدمی اپنی انسانیت سے کم یا زیادہ جڑا ہوا ہے، اگر اس کے اندر انسان ہونے کا جو یقین ہے یا انسان ہونے کی جو کیفیت ہے وہ اس کے تمام نظام میں جیسے گھسی رہتی ہے، ان میں شامل رہتی ہے، تو اسے یہ سب سیکھنا نہیں پڑتا کہ تعلق کا مطلب ہے بے لوثی اور بے نفسی، یعنی اس کے بغیر تعلق نہیں چل سکتا، چاہے وہ ہمارا خود اپنے ساتھ ہو، یعنی آدمی کو اپنے سے بھی بے لوث اور بے نفس رہنا پڑتا ہے، اسی کی وجہ سے اس کے اندر ایک قوت پرواز پیدا ہوتی ہے جو اس کے پاؤں کو دلدل میں، کیچڑ میں، خارزاروں میں الجھنے نہیں دیتی۔ تو اس طرح کی کوئی بھی تربیت، اور اس کا ذمہ دار اگر میرے اندر یہ نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں،
ہم لوگ سب یعنی جن پر عوام کے عنوان کا اطلاق ہوتا ہے، ہم سب انتہائی مظلوم ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کہیں کسی بھی ملک میں عوام پر ایسا ظلم ہوا ہو یا اتنا ظلم ہوا ہو جو ہم پر ہو چکا ہے، اور جس کے آثار مٹنے میں نہیں آ رہے۔ اور ظلم کی یہ روایت کبھی جمہوریت کے نام سے ہمیں بہائے لیے جا رہی ہے، کہیں آمریت اور مارشل لاء کے نام سے، کہیں تعلیم کے جھنڈے تلے یہ سلوک ہم سے ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ آدمی کو اجتماعی وجود بننے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم کی حاجت ہوتی ہے۔ تو سارے تعلیمی ادارے اصل میں یہ کام کرتے ہیں کہ وہ مجھے اجتماعی وجود کی طرح سوچنا اور بیہیو کرنا اور عمل کرنا، حتیٰ کہ خود اپنا تصور اس کے مقابلے میں مغلوب رکھنا سکھاتے ہیں۔ تو یہی یعنی تعلیم وغیرہ کا یونیورسل مقصد یہ ہے۔ تعلیم کسی نظریے وغیرہ کی طرف بعد میں جاتی ہے۔ تعلیم اصل میں انسان ہونے کی ذہنی اور قلبی اور عملی ریئلائزیشن ہے، اس کے لائق بنانا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے مطلب یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب بچوں کو ان سے بچانا چاہیے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ باقاعدہ لوگوں سے اپیلیں کرتا پھروں کہ بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی سب سے بچاؤ۔ اب ویسے بھی یہ ڈائنگ ادارے ہیں، اور اب ڈگری وغیرہ کی اہمیت ختم ہوتی جائے گی، اور جلدی ہی ڈگری ایک فضول سی چیز بن کے رہ جائے گی اکثر معاملات میں۔ تو اس میں ہمیں کیا، ہم مطلب لڑکوں کو لڑکیوں کو جہل مرکب میں ایک کمپاؤنڈ اگنورنس میں مبتلا کر رہے ہیں تعلیم کے عنوان سے۔ تعلیم ہمارے یہاں جہل پر راضی ہو جانے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر رہی، کوئی بھی تعلیم۔ تو اب اس سے لڑنا ہے، اور پھر یہ کہ جو سیاستدانوں نے یا طاقتور طبقات نے جو ہمارے ساتھ مظالم روا رکھے ہوئے ہیں، اور قیام پاکستان سے ہم پر روا رکھے ہوئے ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو اپنے اندر موجود ایک انسانیت کے وفور سے دور کرنا ہے۔ ہمیں شیطان سے لڑتے ہوئے خود شیطان نہیں بننا۔ ہم پر ہر ظلم بے اثر ہوتا جائے گا، ہم اگر مظلوم بننے سے انکار کر دیں، مطلب یہ کہ مہذب لہجے میں۔ تو یہ سب ہوائی کھیل ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ کوئی بڑا پولیٹیکل برین نہیں ہے۔ زندگی کو چلانے کے لیے درکار کچھ تھیوریز ہیں، کچھ سبجیکٹس ہیں، کچھ تصورات ہیں، کچھ سکلز ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ مطلب ہمارے اندر ان آدمیوں کا پول نہیں بنایا جا سکتا جن سے ہم یہ امید وابستہ کر سکیں کہ یہ ہاں بھئی چلو تھیوری کی حد تک ہی ہمیں بحران سے نکال دیں گے، یا وہ جو ہے اس تھیوری کو پریکٹس کر کے اس کے نتائج برپا کر کے دکھا دیں گے۔ بالکل نہیں ہے۔ مطلب اب آپ خود سوچئے کہ میں ایسے بینک میں انویسٹ کر رہا ہوں جس کے شیشے کے پیچھے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جمع شدہ رقم ڈاکوؤں کے تھیلوں میں جا رہی ہے، وہ لاکرز میں نہیں جا رہی۔
تو ہم سب لوگ اپنی جمع پونجی صلاحیتوں کی شکل میں، اوصاف کی صورت میں، خوبیوں خرابیوں ہر مطلب پہلو سے جس قوم کے نام سے، ملک کے نام سے جس کنویں میں پھینکے جا رہے ہیں، اس کنویں سے ایک سرنگ نکلتی ہے جو ڈاکوؤں نے کھودی ہوئی ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم مطلب ایک عجیب طرح کی خود اذیتی سی جیسے لگتا ہے کہ ہم میں پیدا ہو گئی ہے، اور اس میں یہ کہ وہ ایک زخم لگاتا ہے تو ہم اس کا جیسے اب تو لگتا ہے کہ شکریہ ادا کرتے ہیں، یا چلو اس قابل تو سمجھا۔ پھر یہ کہ شرف انسانی جو ہے وہ معاشرے کے غریب آدمیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی انسانی تکریم کی قدر پہ کھڑی ہوئی ہے، سوسائٹی کی کوئی دوسری بنیاد نہیں ہے، سوسائٹی کی نیچرل اور وہ جو آرگینک جو تشکیل ہے وہ ہے شرف انسانی کا تحفظ، اس کا لحاظ اور تکریم کی بنیاد پہ معاشرتی رویوں کا چلن، یہ سوسائٹی ہے بس۔ تو جب لوگ اس میں ناکام ہونے لگتے ہیں تو وہ سوسائٹی کو نظریاتی بناوٹ دینے کی ضد کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی کسی سوسائٹی میں نظریے کو جو ہے وہ جیسے نظریے کو اس کی روح بنانے کی کوشش کی جائے اور اس سے یہ طلب کیا جائے کہ اس کے اندر گروتھ اور ڈکے کے جتنے بھی نظام ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ ان میں کچھ رہ نہیں گیا، یہ اپنا انسان نہ ہو پانا اس طرح کے نعروں سے جو ہے وہ چھپا رہے ہیں۔ تو پہلی بات ہمیں سب کو بالکل ریلیجسلی سمجھنی چاہیے کہ سوسائٹی تکریم باہمی سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ تکریم باہمی لڑائی کے موقعوں پر بھی کمزور نہیں پڑتی، یا کم از کم بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تکریم کی نظر اپنے اوپر زیادتی کرنے والے سے ہٹا لیتے ہیں بس، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی توہین کو گویا تکریم انسانی کا تقاضا سمجھیں، جو کہ نظریاتی ذہن والوں نے جیسے اپنا ایک وہ تکیہ کلام سا بنا رکھا ہے، اپنا ایک مقصود بنا رکھا ہے، اور مکمل طور پر تمام بڑے روحانی اقدار اور تمام بڑے دینی احوال اور احکام کو نظر انداز کر کے محض اپنے اندر کی جارحیت کو ایک جیسے جواز فراہم کرنے کے لیے نظریے کو استعمال کیا ہے، اور اس نظریے کو کسی بھی نظریے کو وہ معاشرے کے لیے ڈراؤنا بنا دیا ہے، اور یہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو لوگ اس نظریے سے یعنی معاشرتی اور اجتماعی تشکیل کی بنیاد بن جانے والے نظریے سے جو لوگ اس کے ساتھ جان نثاری کا تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کا یہ استعمال نہ نکال لیا جائے۔ تو غرض یہ کہ ہمیں ہمارے بنیادی مسلمات اور تصورات سے وحشت زدہ کر دیا گیا ہے، تو ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں ان تمام چیزوں کے عمل میں آنے سے جنہیں ہم غیب کے طور پر مانتے ہیں۔
تو اب یہ مطلب اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا باطنی خلا، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ہم نے اپنی مرضی سے پیدا نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اجتماعی وجود بننا سکھایا ہی نہیں گیا ہے، تو وہ ہم جھیل رہے ہیں۔ اور یہ شروع سے ہی، یعنی کہ اب ہمیں بہت تنقیدی نظر سے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور خاص طور پر تاریخ کے اس پہلو کو ضرور تنقیدی نظر سے، اپنی تاریخ کو اس پہلو سے ضرور تنقید کی کسوٹی سے گزارنا چاہیے، جس نے ہمیں ماضی کو کرپٹ کرنے پر اکسا رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں قومیں ہوتی ہیں جو اپنے حال خراب ہوتا ہے وہ کہتی ہیں اچھا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ ایسی قوم بن جانا کہ جو ماضی میں بھی ترمیم کرے اپنی، یعنی جو ماضی کو بدلنے کی جسارت کرے، وہ تو گویا تاریخ کا ترنوالا بننے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ ماضی تاریخ کا جیسے سب سے قیمتی خزانہ ہے، جس کو وہ اپنی قوت بناتی ہے مستقبل کی تعمیر کے لیے، تو آپ اسی کے جو اس کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اسی میں آپ نقب لگا کے اپنی مرضی، وہ ٹھیکریوں کو اشرفی بنا رہے ہیں، اشرفیوں کو جو ہے وہ ٹھیکریاں بنا رہے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگ ہیں جو مطلب ماضی بدلتے ہیں، حال کے رحم و کرم پہ رہتے ہیں، اور مستقبل کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے نظام کی نحوست ہے، وہ نظام جو تعلیم کا بھی ہے، سیاست کا بھی ہے، طاقت کا بھی ہے، معاشرت کا بھی ہے۔ تو اب یہ تھوڑا سا پریشان آدمی ہو جاتا ہے کہ اب اس سے زیادہ خراب حالات کیا ہوں گے؟ عوام کو کب اپنی توہین کا احساس ہوگا؟ اور کیا یہ توہین کا احساس کوئی انفرادی احساس ہے؟ مطلب یہ کیا مطلب توہین کا احساس بعض لوگ شرماتے ہیں، توہین ہو جانے پر اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں رد عمل کو، لیکن یہ کوئی انفرادی معاملہ ہے؟ آپ پوری قوم کو ذلت کے کیچڑ میں لتھڑتے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔ اگر آپ کے کپڑوں پہ فی الحال کیچڑ نہیں پڑا ہے تو آپ دوسروں کو کیچڑ میں جونکوں کی خوراک بنتے دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ رویہ یا تو ترک کرنا ہے یا مرنا ہے یا فنا ہونا ہے۔ اب میرے خیال میں یہ آخری موقع ہے ہمارے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس، سب کے پاس، ہم سب عوام ہیں، ہم سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا، ہماری کون سنتا ہے؟ تو ہر وہ آدمی جس کی اچھی بات بے اثر ہے وہ عوام میں سے ہے، تو ہم لوگ عوام میں ہیں، ظاہر ہے۔ اور تو اب اگر یہ ہم نہ اٹھ گئے نا کہ بس بہت ہو چکا، جانور کی طاقت کو دکھا کر آدمی کو کمزور نہ کرو، بس بہت ہو چکا ہے، تم آدمی کی طاقت کو درندے کی طاقت سے شکست نہ دلوانے کی عادت چھوڑ دو، ورنہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی پورا جنگل اجاڑ سکتا ہے۔ تو آدمی جہاں جاتے ہیں وہاں سے حشرات الارض بھاگ جاتے ہیں، آدمی جہاں آباد ہوگا وہاں بڑے بڑے شیر جو ہیں وہاں سے کوچ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو اب جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ چلو کوئی چالاکی ہو گئی، کوئی سازش ہو گئی،
تو جس طرح صحیح باتوں کا ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم مانوس ہوتے ہیں اور جس کی بنیاد پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، اسی طرح غلط باتیں کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور غلط باتوں کے وجود میں آنے کا بھی ایک طے شدہ سا عمل ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اب شر پھیل جائے گا۔ تو ہمیں تو مطلب یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو غلطی کہہ کر غلطی کی طرح تجزیہ کیسے کریں۔ تو یہ مطلب ایک عجیب صورتحال ہے جس نے ذہن معوف کر رکھا ہے۔ دیکھتے نہیں، کوئی بڑا دماغ نہیں آپ کے یہاں، جس نے ارادے کو پست کر رکھا ہے اور جس نے خود اعتمادی کو فنا کر رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ باہر کے ایئرپورٹس پہ، یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع سے ہے، باہر کے ایئرپورٹس پہ جو حالت زار پاکستانیوں کی ہوتی ہے وہ شاید بھوٹان والوں کی بھی نہیں ہوتی، نیپال والوں کی بھی نہیں ہوتی۔ بالکل جیسے مؤدب غلامانہ انداز، اور میں نے بارہا دیکھا ہے کہ برابر میں ترکوں کی فلائٹ آئی ہے، وہ 2 فلائٹس گزر گئیں، ہماری ایک فلائٹ کا 10واں حصہ بھی کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ تو مطلب یہ سمجھنا چاہیے، اور اس میں چلو جتنا ہماری ذمہ داری ہے، ظاہر ہے کہ ہم کمزور نہ ہوتے، ہم غافل اور بے پرواہ نہ ہوتے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں اجتماع کو کوئی مظلوم نہیں بنا سکتا۔ فرد کی مظلومی مسلسل ہو سکتی ہے، قوم کی مظلومی ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ وہ قوم کو مظلوم بنائے رکھنا دیکھ نہیں لیا غزہ والے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ ناممکن ہوتا ہے۔ ویتنام اور امریکہ میں کتنا فرق تھا طاقت کا، دیکھ لیا وہاں کیا ہوا۔ تو آپ ان کو زیادہ دیر مظلوم نہیں بنا سکتے قوم کو۔ تو لیکن اب اس بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ سوائے پاکستانیوں کے آپ کسی بھی قوم کو مستقلاً جوتے تلے نہیں رکھ سکتے۔ تو اب اس سے ہمیں نکلنا ہے نا، ایک غیرت کے ساتھ، ایک حمیت کے ساتھ۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے یہاں کے سائیکالوجی میں بھی بڑے آدمی ہیں اور سوشالوجی میں بھی سب سے بڑے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں میں، تو یعنی انسان کیا ہے کا جواب وہ جو دیتے ہیں وہ آج کا جدید تعلیم یافتہ آدمی سمجھنے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح قوم کیا ہے، قوانین عروج و زوال کیا ہیں، تو اس کے وہ بہت بڑے تھیورسٹ ہیں۔ تو انہوں نے ایک جگہ کہا ہے، لکھا ہے کہ اگر نظام اس حد تک کرپٹ ہو جائے، یعنی خراب ہو جائے کہ اس کی ترتیب وار اصلاح ضروری ممکن نہ رہ جائے، تو پھر اس نظام کو اس کے تمام ایگزسٹنگ اداروں سمیت فنا کر دینا چاہیے اور پھر ایک نئی عمارت کھڑی کرنی چاہیے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ ہم اس نوبت پہ ہیں۔ ہمارا ہر ادارہ جو ہے وہ دیمکوں کے ریوڑ کی پناہ گاہ ہے، ہر ادارہ۔ تو اب سب کچھ بدلنا ہے، سب کچھ بدلنا ہے اپنے سمیت۔ آپ حالات کو اپنی تبدیلی کے بغیر نہیں بدل سکتے، بس اتنا سا سبق ہمیں سیکھنا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ مثال طور پہ انصاف ہمارے ہاں نہیں ہے، تعلیم ہمارے یہاں تجہیل ہے، یعنی جہل پھیلانا ہے۔
ہماری مذہبیت اداکاری اور سنگ دلی کا ملغوبہ بن چکا ہے. یعنی ہمارے یہاں مذہبی اجتماعیت کے تمام یا اکثر مظاہر وہ جیسے جنگجویان وار لارڈس کی قیادت میں بننے والے جتھے ہیں، یا مطلب آقائی کی خواہش رکھنے والے غلامی کی صلاحیت کے باوجود آقائی کی خواہش رکھنے والوں کی تسکین کے ذرائع ہیں. تو نہ ہم اپنے مانے ہوئے کو جو ہے نہ ماننے میں ہم نے خود کو سنجیدہ ثابت کیا، نہ جاننے میں خود کو طلب کی جگہ پہ رکھا. تو ہمارے جاننے، ماننے، کرنے، نہ کرنے، غرض ہر پہلو سے ہماری ہر سرگرمی مضحکہ خیز ہے. یعنی ہم اگر کوشش بھی کریں کہ ہم کچھ علمی نتائج، یار یونیورسٹی میں کچھ علمی مقالے وغیرہ لکھوا لیں، تو جو سامنے آتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ یا اللہ اس کو کوئی اور ہندوستان کا کوئی پروفیسر نہ دیکھ لے، ورنہ پاکستان کی بڑی بے عزتی ہو جائے گی. تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز کسی بھی ادارے کی طرف سے نہیں ہے جو ہندوستان سے چھپانی ضروری نہ ہو تاکہ وہ ہمیں مذاق نہ بنائے ہمارا. کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے. تو اب اس میں آپ کس برتے پر ہم کشمیر لیں گے، ہم فلاں لیں گے، ہم اس کو للکاریں گے، ہم اس کو ماریں گے. آپ اس وقت اپنے تمام پڑوسیوں سے کمزور ہیں. تو اب اس میں جو ہے اب ہماری ظاہر ہے کون سنتا ہے، تو ہم کم از کم ایک دوسرے ہی سے رونا رو لیں، شاید کسی کی بات سب پہ اثر کر جائے کہ بس اب اٹھ جاؤ، متانت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور دوسروں کی خیر خواہی کے ساتھ، جذبہ ایثار کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ اور خود غرضی سے مکمل نجات کی حالت میں. تو یہ سب کچھ ایک مہینے میں ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے. اللہ جانتا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم سب اگر بس اب اٹھ کھڑے ہوں اور ایسے ہی چلنا شروع کر دیں تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے ہمارا داخلہ روکا جا سکے. اگر ہم صرف چلنا شروع کر دیں اور مسکراتے ہوئے چلیں، بچوں کو بھی ساتھ رکھیں، مطلب بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو ساتھ لے کر، یعنی جن طبقات سے یہ قومیں بنتی ہیں وہ سب طبقات ساتھ لے کر اگر ہم چل پڑیں، صرف چل پڑیں اور ہر پڑاؤ پہ اضافہ ہوتا چلا جائے، تو پاکستان میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو اپنے دروازے ہم پر بند کرنے کی ہمت بھی کر سکے. تو لیکن یہ کہ یہ اب اس کے لیے سیاستداں اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ وہاں جو دروازے بند ہیں عوام کے لیے، وہیں سے ایک جعلی چابی بنوا کے لاتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم کھول دیتے ہیں نا وہ دروازہ، بس تم ہمیں وہاں تک لے چلو. تو اب بہت ہو گیا، اب بے وقوف نہیں بننا چاہیے. اور سیاسی وابستگی کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سیاست بھیڑ چال ہے، شخصیت پرستی ہے، نہایت کم ترین درجے کے جذبات کا اظہار ہے، اور جس میں آدمی کی بڑائی کے اظہار کی کہیں بھی کوئی اسپیس نہیں ہے ہمارے سیاسی کلچر میں. تو اب کوئی نہیں، اپنی فکر ہمیں کرنی چاہیے. اور جیسے اب یہی الیکشن ہوا ہے، جو اس میں جیتا ہے بس وہ اسے حکومت دو.
اب اور ہم میں سے ہر ایک کو جیسے پورے پیشن کے ساتھ زور کے ساتھ کہنا چاہیے، چاہے جیتنے والا ہمارا پسندیدہ نہ ہو، یہ ہوتا ہے قومی زندگی میں بڑے فیصلے کرنے کا انداز، کہ ہمارا مخالف بھی جیتا اسے دو۔ تو وہ اب اگر یہ لوگ مطلب اب میں انہیں کیا کہوں، اپنے ہی کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اب ہم نہ اٹھے تو ہماری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور آپ دیکھ نہیں رہے کہ تاریخ جدید مسلم ہسٹری کا سب سے بڑا واقعہ ہو گیا ہے، یعنی غزہ کی جو صورتحال ہے، یہ امت کی تاریخ جدید کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، ہماری فوج کیا کر رہی ہے، ہمارے مجاہدین کے جتھے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم حکومت کا یہ حال ہے کہ ہم کوئی ٹھوس موقف اختیار کر کے اس کا اظہار کرنے کے لائق نہیں رہ گئے۔ یعنی اب پاکستان کی رائے کی حیثیت برانڈی اور مالی سے زیادہ نہیں رہ گئی ہے۔ ہم ان کی حمایت بھی کر دیں گے تو کہیں گے یار ذرا سا ابھی چپ رہو۔ تو ہمارا کوئی وزن نہیں رہ گیا ہے۔ یہ اس ریاست کا حال ہے جو ایٹمی طاقت رکھتی ہے اور جو ہندوستان کو آنکھیں دکھا دکھا کہتی ہے خبردار خبردار، تو اس کا یہ حال ہے۔ تو آپ بتا دیجئے کہ سرکاری سطح پر ہم نے کیا ترکی، ایران وغیرہ جیسا موقف اختیار کیا ہے غزہ کی صورتحال میں۔ تو اور پھر یہ کہ کیا ہم یہ موقف اختیار کر بھی سکتے ہیں، یعنی ہم اپنے موقف کا ایک بین الاقوامی ایفیکٹ پیدا کر سکنے والا اظہار بھی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اب اپنے بچوں سے اگر شرمندہ نہیں ہونا ہے، اپنی اگلی نسلوں سے کی لعنتیں اگر نہیں سمیٹنی ہیں، تو اٹھ جاؤ ذمہ داری کے ساتھ، بے نفسی کے ساتھ، جذبہ ایثار کے ساتھ، اور انسان میں رکھے ہوئے ایک نان ایگوئسٹک سینس آف پرائڈ کے ساتھ، ورنہ بس کھاتے رہو یہ سب چیزیں۔ تو اب جناب یہ اب جیسے ماضی کو بدلا ہے نا، اب ہمیں بہت زیادہ اپنی بھلائی کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ کیا ہے۔ ہمیں تو پاکستان کی ہی تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو گمراہ کیا جاتا ہے وہ تاریخ میں کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے شعبہ یونیورسٹی وغیرہ کے ڈپارٹمنٹس آف ہسٹری باقاعدہ شریک ہیں۔ ہمیں جھوٹی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہمیں بالکل جیسے گھوڑے کے وہ کھوپے لگے ہوتے ہیں نا، اس طرح تاریخ میں آگے بڑھنا سکھایا جاتا ہے کہ ارد گرد پہ نظر نہ پڑنے پائے ورنہ ہمارا بنایا ہوا طلسم ٹوٹ جائے گا۔ ارے زندہ قومیں کوئی اس طرح ہوتی ہیں؟ یعنی کوئی زندہ قوم کیا اپنے بانی کا ریوڑ بن جاتی ہے؟ کوئی امریکی یا چینی جو ہے وہ لنکن اور ماؤ زے تونگ وغیرہ کا گویا کوئی مومن بن جاتا ہے؟ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر انہوں نے اپنی بنیادی باتوں پہ تنقید نہ کی ہو، انہیں نہ بدلا ہو؟ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے سوائے پاکستان کے۔ تو اب بھئی آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ تحریک آزادی تھی یہ،
کوئی تحریک آزادی نہیں تھی، یہ علیحدگی کی تحریک تھی۔ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے زباں دراز مجنون اور مجہول لوگ اس امت کے بہترین لوگوں پر بھونک رہے ہیں، تو میں مجبوراً یہ کہہ رہا ہوں، علیحدگی کی تحریک پاکستان آزادی کی نہیں، علیحدگی کی تحریک تھی، اور یہ علیحدگی صرف ہندو اکثریت سے نہیں، مسلم اکثریت سے بھی تھی۔ وہ ٹھیک ہے کہ علیحدگی کی تحریک ضروری ہوگی، اور وہ کیونکہ کالی بلیاں ہم پہ حملہ آور تھیں، ہم چوہے بن گئے تھے، تو اس چوہے کو پولر بیئر کی آغوش میسر تھی، تو وہ اکڑ رہا تھا، وہ ہو گیا علیحدہ، وہ کالی بلیوں کو ان کے باڑے میں بند کر دیا۔ تو ظاہر ہے کوئی مصلحت ہے نا کہ آپ کا پہلا حاکم گورنر جنرل ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریک آزادی نہیں تھی۔ تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں ان لوگوں کا جن کی زندگیوں کا ایک اچھا خاصا حصہ آزادی کے لیے قید و بند میں گزرا ہے۔ آپ زیادہ بڑے مسلمانوں کے دوست ہیں حسین احمد مدنی اور ابوالکلام سے، تو یہ نہیں، ایک عجیب کھلواڑ بنا لیا گیا ہے، اور ہمیں گویا ایسے بنا دیا گیا ہے کہ دو منہ سانپ کی طرح، کہ وہ اپنے ہی آپ کو کھاتا جا رہا ہے۔ تو ابوالکلام کی آپ توہین کر کے آپ اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بھئی توہین الگ چیز ہوتی ہے، اختلاف اتفاق الگ چیز ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے اس ملک کی بانی جماعت نے کہ اختلاف میں مہذب رہا جا سکتا ہے، یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ظاہر ہے اختلاف میں ہم کہاں سے مہذب رہیں گے؟ پھر آگے ظاہر ہے سبھی نے یہی سکھایا کہ اختلاف اور مہذب لہجہ، یہ کیا بات کرتے ہو؟ تو وہی ہم نے سیکھ لیا کہ جس سے بھی ہمارا سیاسی اختلاف یا مذہبی اختلاف ہے، بس اس کو یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، وہ فلاں کا ایجنٹ ہے، اور یہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، مطلب ایک عجیب و غریب جیسے ایک جنگ ہمیں چوہوں کے بل میں چھوڑ دیا گیا ہے، اس بل کا منہ بند کر کے۔ تو توبہ کرو، ان سب باتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ گاندھی کی توہین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی جانوروں کی سطح پہ رہ رہے ہو، یا کسی کی بھی، ہمارا مخالف ہو کوئی بھی، تو ہم نہیں کریں گے چنگیز خان کی توہین، شکایت کریں گے، لڑنے کی تیاری کریں گے، لیکن توہین نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ توہین کا نتیجہ کیا ہے۔ تو بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی بس باتیں کرنا شروع کر دے کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ یہ نہیں، تو نہیں کی گونج جیسے ایک بڑھا دی جائے نا، تو پھر وہاں سے ہاں کی آواز پیدا ہوگی۔ تو جن لوگوں نے نہیں کے تقاضے پورے نہیں کیے آج تک، وہ ہاں کہنے کا استحقاق نہیں رکھتے۔ تو بس کھڑے ہو جاؤ، اور سب یہ لیڈروں سے یہ مطلب، تو مجھے تو بڑی شرم آتی، اللہ کا شکر اب آنے لگی۔ مطلب ایک عجیب صورتحال ہے کہ ہم لوگ جیسے خاندانی اقتدار کو قبول کر کے اس ملک کو جانوروں کا باڑہ بنا چکے ہیں کہ بس یا تو یہ خاندان یا تو وہ خاندان۔ تو کب تک چلو گے اس طرح؟ مطلب یہ لوگ بہت اچھا بھی کرتے رہیں تو یہ بادشاہت ہے
یہ جمہوریت نہیں ہے، اور اس سے قوم کا درجہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہیں کیا لوگ۔ تو اسی طرح مطلب جیسے اب تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے، مجھے عمران خان سے مطلب بہت سارے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ وزیر اعظم اس ملک کا کامیاب وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ وہ کوئی انقلابی آدمی ہے، وہ کوئی بہت بڑا ریولیوشنری ویژن دے سکتا ہے، یا اس کے اندر وہ قوم کو نکالنے والی صلاحیتیں ہیں پیچیدہ ترین بحرانوں سے، تو نہیں ہے۔ اور اگر اس کی حکومت نہ گرائی جاتی تو تحریک انصاف ختم ہو چکی ہوتی۔ وہ تو ہمارے جو اللہ پکڑتا ہے نا جو چالاک بننے والوں کو، تو وہ انہوں نے عدم اعتماد وغیرہ کر کے ان گویا اپنا اصلی چہرہ بھی دکھا دیا، اور ان کو بھی گرتے ہوئے کو اٹھا دیا نا۔ تو اب لیکن یہ کہ عمران خان جیتے یا کوئی جیتے، جیتنے والے کو حکومت میں آنا ہے، وہ چاہے مجھے پسند ہو یا ناپسند ہو۔ اور مجھے معلوم ہے کہ عمران خان نے ہماری سوشل فیبرک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مطلب جو ایک عجیب طرح کا بچوں، لڑکوں لڑکیوں میں ایک بڑوں سے بدتمیزی کا کلچر پیدا کیا ہے، ڈینگیں مارنے کا جو کیا ہے، غیر مشروط وابستگی کے جذبات میں مبتلا کر دینے کا جو کام کیا ہے، یہ سب بہت ڈسٹرکٹیو ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تحریک انصاف میں ٹیلنٹ نہیں ہے، مطلب ان کے لیڈرز اس طرح کی صلاحیتیں نہیں رکھتے کہ یہ ملک چلا سکیں، تہذیب کے بارے میں حساس رہتے ہوئے یہ قوم کو، مردہ قوم کی مسیحائی کر سکیں، یہ ہمارے انتہائی سنگین معاشی مسائل کو حل کر سکیں، یہ مجھے بالکل نہیں کہ، اور ان میں سے کسی سے بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور ہے ایسا، کوئی نہیں کر سکتا، مطلب موجودہ اسٹف۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جن میں انہی میں سے کسی کو حاکم بننا ہے، اور ان سب کا حال یہ ہے کہ یہ مطلب کوئی مسئلہ ایک تو ٹھیک سے اس کے سیاق و سباق میں سمجھ نہیں سکتے، اور اگر کوئی آ کے کچھ ادھر ادھر سے لا کے سمجھا بھی دے تو اس سے آگے ان کے دماغ میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ مسئلے کی پیچیدگی کو بھی قبول کرتے ہوئے اسے حل کے راستے پہ ڈال سکے، کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے، یہاں انقلاب نہیں آ سکتا، انقلاب کا ماحول دوسرا ہوتا ہے۔ انقلاب میں شخصیت پرستی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ماڈرن ریولیوشنز میں بھی، لیکن وہ شخصیتیں دوسری ہوتی ہیں۔ مطلب عمران خان کا کوئی جواب نہیں کہ انہوں نے انتہائی اذیتیں سہی، تکلیف برداشت کی، اور پاکستان میں پہلا سیاسی آدمی ہے، پہلا جس نے فوج کو نو کہا اور اسے یس میں نہ بدلا۔ تو ایسی استقامت اور بہادری اور یہ سب ظاہر ہے بہت ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک قبائلی طرح کی حمیت اور بہادری ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں مضبوط، وہ درد وغیرہ زیادہ برداشت کر لیتے ہیں، ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہے کسی انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے۔ انقلاب لینن ایسا آدمی لاتا ہے، انقلاب ماؤ جیسا آدمی لاتا ہے کہ جس کو مطلب یہ کہ اس کے پیچھے کوئی پراسراریت نہیں ہوتی کہ کوئی بیٹھا ہوا دم درود کر رہا ہے،
کوئی اپنے مفادات حاصل کر رہا ہے، اس کا نام استعمال کر رہا ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہے، نہیں، تو کسی آئیڈیلزم میں نہ پڑیں۔ اب اپنی ذمہ داری خود لیں کہ حاکم ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم اسے ٹھیک کر دیں گے، اسے ایک کامیاب اسٹیٹسمین بنانے کے لیے، مطلب نفرت کے ساتھ نہیں، حاکم کو سیدھا کریں گے ہم۔ اگر وہ ٹیڑھا ہوا اور اگر وہ سیدھا رہا تو اسے ٹیڑھا نہیں ہونے دیں گے کسی اور قوت سے، بیرونی طاقت سے۔ تو بھائی یہ بس اگر ہم کر لیں نا تو مجھے بہت امید ہے کہ اگر اس کے خارج میں فوری طور پر مطلوبہ نتائج نہ بھی نکل پائیں، ظاہر ہے اس میں دیر بھی لگے گی، تو لیکن ہمارے اندر قوم بننے عمل عمل جو ہے وہ تیزی سے مکمل ہو جائے گا، تو جو ہماری ظاہر ہے بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیں اور اس میں نہ پڑیں، کوئی یہ سب میڈیاکرز ہیں تو اچھے ہیں سب، جو حکومت آئے میں تو اس کے لیے دعا کرتا رہا ہوں ہمیشہ کہ یا اللہ اس کو کامیاب کر دیں، کیونکہ میرا مفاد سیاسی تو نہیں ہے، ہم لوگوں کا مفاد سیاسی تو نہیں ہے، ہماری عصبیتیں سیاسی نہیں ہیں، ہم اتنے بڑے بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ یہ شیطان بھی آ کے معیشت درست کر دے تو میں اسے ووٹ دے آؤں گا اگر وہ ہو، مطلب ہم حالت اضطرار میں ہیں، یہاں فتویٰ وغیرہ نہیں چلے گا۔ اب آپ روٹی دیجئے، مجھے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، روٹی دیجئے، نہیں دیں گے تو میں زبردستی لوں گا اور میرے اوپر وہ جائز ہے۔ تو اس نوبت کو ہم پہنچ چکے ہیں نا، تو اس کے لیے بھائی ذرا سا بس کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کسی سیاسی جماعت کا ہرگز نمائندہ نہ بنے، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ سب جس کو جو دل چاہے ووٹ کے دن ووٹ دے آئیے، اس سے زیادہ اپنے آپ کو کسی سیاسی جماعت کے سپرد نہ ہونے دیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں اور پھر اپنے حقوق پر اصرار کریں، تو پھر کچھ اللہ نے چاہا تو بہت سارے نتائج نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ فی الحال اگر یہی حالت رہ گئی تو پھر جو سب ہی کو دکھائی دے رہا ہے، مطلب اس میں یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت صاحب نظر ہیں، سبھی کو دکھائی دے رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو جو ہونے جا رہا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں، اب بھی اگر نہ اٹھے تو ہم اس انجام کے مستحق ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں جو بنیادیں ہیں وہ تو ہل ہی رہی ہیں، اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ میں خود پچھلے 3-4 دن سے پریشان ہوں، شاید ہم سب پاکستانی پریشان ہیں جو یہ سیاسی گہما گہمی ہے اور اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی نہیں رہا۔ تو مشورہ تو دیا ہے آپ نے چلنے کا، لیکن جاوید گاندھی صاحب کو بھی میں سن رہا تھا کہ یہ سول ملٹری ریلیشن جو ہے وہ کبھی بھی پیسفلی ریزالو نہیں ہوتے، یہ اس کا جو پاور ڈائنامک ہے، تو ایسے میں کیا کوئی احتجاج جو ہے وہ کیا اس کو وائلنٹ ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ لیڈر تو کوئی ہے نہیں بالکل نہیں، اور یہ مثال یہ دعویٰ بھی غلط ہے، اس نے اس کو بہت بھڑکایا ہوا ہے۔ جی کچھ رہنمائی فرما دیں۔ ہاں دیکھیں، ہماری فوج اپنی بناوٹ میں وہ دنیا کے اکثر ممالک کی فوجوں سے مختلف ہے، پہلے یہ بات ریئلائز کریں۔ مطلب مثال طور پہ ایک افغانی فوجی اپنے ہم وطنوں کو بہت بے تکلفی اور بے پرواہی سے مار سکتا ہے، ایک ایرانی فوجی
اسی طرح قتل عام کر سکتا ہے بغیر کسی تردد کے اپنے ہم قوموں کا بھی. لیکن ہماری جو فوج ہے یہ اپنے نظام جذبات میں، اپنی نفسیات میں عوام سے جڑی ہوئی ہے. یہ 80% ہم ہیں اور 20% فوجی ہیں، تو ان سے ایسی توقع نہیں ہے اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستانی فوج، یعنی فوج جو سپاہی تک جس میں ایکشن میں شریک ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر، وہ عوام پر بندوق اٹھا سکے اس طرح کہ جیسے قتل عام پر بھی آمادہ ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے جو ڈائنمکس ہیں سول ملٹری وغیرہ کے، یہ قوت پہ اساس نہیں رکھتے. یہ ہمارے سماجی عدم توازن اور ہمارے یہاں طبقاتی ڈائلیکٹسزم کے بالکل کرپٹ ہو جانے کے نتائج ہیں، جو فوج میں بھی ہیں، ہم میں بھی ہیں. تو یہ عراق نہیں ہے. یہاں پہ کوئی کشت و خون وغیرہ کا کسی بھی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے. مطلب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ہم فوج کو معلوم ہے، مطلب ان کے لیے یہ کوئی بات اجنبی نہیں ہے کہ ان پہ وقت آئے گا تو ہم ان کو بچائیں گے. اور ایسا وقت فوج پہ آ سکتا ہے کہ جہاں وہ عوام کو پناہ بنائے. تو ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ہرگز ان کے دشمن نہیں ہیں. ہمیں ان سے شکایتیں ہیں اور وہ بھی 10-20 آدمیوں سے ہیں. ہماری فوج ہمارے لیے جیسے ہمارے لیے غیرت کا درجہ رکھتی ہے. 10-20 آدمی ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. وہ ٹھیک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج ہی کر دے. تو اچھی توقع رکھنی چاہیے. آپ نے جیسے کہا کہ ہم علیحدہ تو ہو گئے لیکن آزاد نہیں ہوئے، میرا خیال درست ہے یہ بات. اور لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے علیحدہ ہونا ضروری تھا شاید. یہ میرا پرسیپشن ہے، غلط ہو سکتا ہے. کیونکہ جب میں موازنہ کرتا ہوں کہ جو لوگ علیحدہ نہیں ہو پائے وہاں پہ رہ گئے، ان کے لیے آزادی کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس امکانات موجود ہیں. کم از کم ہم آزاد ہوئے یا نہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں آزادی کا جو ہے نکارہ بچ چکا ہے، کیونکہ ایک شخص نے آزادی کا ذکر کیا ہے 2 جہتوں کی آزادی کا. وہ کہتا ہے کہ ہم باہر کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اندر کی فسطائیت کے بھی نہیں مانیں گے. بالکل. یہ 2 آزادیوں کا نعرہ جو ہے یہ ہمیں آزادی کی سمت لے جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں، اکثریت نے اس آزادی کے نعرے پہ لبیک کہا ہے، تو میں قطعاً مایوس نہیں ہوں، اتنا مایوس نہیں ہوں کم از کم جیسے آپ نے ذکر کیا. میرا خیال ہے کہ وہ تحریک چل پڑی ہے، وہ اس تحریک نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے. اب صرف اس کو آگے چلنا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ ہم سب کو اس کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. اور جب حق کے سچ کی بات کرتے ہیں تو میں اس بات پہ بالکل متفق ہوں، یہ ان کمپیریزن ہے، یہ ان کمپیریزن ہے. اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا نظام ہے کہ کسی شخص کو وہ کسی نظام کے توڑنے پر معمول کرتا ہے اور اس کے بعد کسی اور کے ذمے نیا نظام کی استواری ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس مجدھار میں چھلانگ لگا چکے ہیں، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ کوئی بہت لمبے عرصے کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی آزادی حاصل کریں گے. اس وقت ہم بیس لائن پر پہنچیں گے. اس کے بعد جتنا آپ نے کہا کہ ہمیں جن شعبوں میں ترقی کرنی ہے
اس کا سفر پھر شروع ہوگا. تو پہلے یہ نظام، پہلے آزادی حاصل ہوگی، یہ نظام ٹوٹے گا، نیا سفر شروع ہوگا، اور یقیناً یہ ایک شخص کے باس کی بات نہیں ہے، ایک لیڈر نہیں ہوگا، شاید وقتاً فوقتاً باری باری یہ کام کرنے والے لیڈر آئیں گے. یہ میرا تاثر ہے، یہ میرا اندازہ ہے. میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ، اپنے جو باقی لوگ سن رہے ہیں ان کے ساتھ میں شیئر کر لوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. اچھا، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ سے جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں اس سے متفق ہوں، اور جیسے لگتا ہے کہ میں اپنی سوچی ہوئی باتیں سن رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پہلی مرتبہ یہ شیطانی نظام چیلنج ہوا ہے اور بہت قوت کے ساتھ ہوا ہے. اور میری جو اس میں تجویز تھی نا، وہ صرف اتنی تھی کہ ہمارے یہاں کیونکہ قومی تربیت نہیں ہے، وہ تماش بینی میں لگ جاتے ہیں لوگ، یا انقلاب کو تخریب بنانے والا مزاج ہے ہمارے یہاں. تو اس میں بس یہ کہ اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر انقلاب لائے گا. اب گویا اس واقعے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جس شخص کی وجہ سے یہ صورتحال ہمیں حاصل ہوئی ہے اس شخص کو اپنی قوم کا محسن ماننا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی اس حیثیت کو مجروح کرنے والے کسی بھی تجزیے صحیح یا غلط پر کان نہیں دھرنے چاہیے. یہ مطلب ایک پورا نظام ہے. تو میں تو بہت ممنون، بہت مشکور ہوں، لیکن ڈر یہی لگتا ہے کہ یہ نیچے جا کے تماش بینی کی نظر نہ ہو جائے. تو اس کو بس ذرا خیال رکھنا. اور پھر اب ہم سب کو، اب ہم نے یہ سیکھ لیا، دیکھ لیا کہ سب سے بڑی قوت میرا اور آپ کا پاکستانی ہونا ہے. تو جو اپنے وطن کو اپنی قوت اور اپنی وحدت کا سبب بنانے میں ناکام ہوگا، وہ اپنے کسی بھی مثبت مقصد کو حاصل کرنے کی تیاری بھی نہیں کر سکے گا. تو اس لیے میں نے جیسے ایک عرض کیا کہ بھئی جو ان کو نہیں بھی مانتے ہو، کچھ ان کو شکایتیں ہیں یا کسی اور جماعت کے ہیں، تو اب اس سب کو چھوڑو، اب تشخص بناؤ اپنا. ہم قوم ہیں، پاکستانی قوم ہیں، تو چلنا اسی کے پیچھے پڑے گا. لیکن بس شکر گزاری کے ساتھ چلو، مددگاری کے جذبے کے ساتھ چلو. بہت اچھی باتیں کی، بہت ماشاءاللہ. کیا ہے میں نے کیا بنیادی کام اس وقت کون سے ہو سکتے ہیں؟ بنیادی کام یہی ہو سکتے ہیں کہ اس کو موضوع بنا لیجئے، جیسے چائے خانوں کا، اداروں کا، دفتروں کا، بازاروں کا. مطلب بس سب سے یہ باتیں کرتے رہیے کہ یار موقع آ گیا ہے، بس اب چل کھڑے ہو جاتے ہیں. بس اتنی سمپل اپنے دائرۂ اثر میں یہ باتیں، بس کان، آپ کوئی بہت مبلغ چاہے نہ بنے لیکن آپ کان میں ڈالتے رہیں، تو جو باتیں قوم میں جو ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں، کافی ہاؤسز میں، اسکول میں، مسجد میں، ان باتوں کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے. تمام انقلابات عوامی گوسپ سے وجود میں آئے ہیں. اور کیا اب خود اگر شیطان بھی معیشت ہے تو یہاں پر تو فیصلہ واضح نہیں ہے کہ کیا. ارے بھائی وہ تو مطلب شدت تاثر میں کہا ہے. اب شیطان کو اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ووٹ دیں. جیسے اپنی انتہائی درجے کی بے بسی بتانے کے لیے کہا کہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری معیشت کا زوال. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ایک سے مدد لی جا سکتی ہے اور اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اوکے، ہاؤ کین پاکستان ہیو سپریمیسی؟ ہاں وہی تو بتا رہے ہیں. بس چلنا شروع کر دیں، پارلیمنٹ بھی فتح ہو جائے گی اور دیگر ادارے بھی.
جو ہے وہ سر جھکانے پہ مجبور ہو جائیں گے، بس چلنا شروع کر دیں۔ چلنے سے مراد ایک بس اپنی آوازوں کو سے اس ملک کو گونجنے والا بنا دیں، ایسا ہو جائے کہ کچھ مہینے یہی آوازیں فضا میں گونج رہی ہوں کہ ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں آزادی دو، پاکستان کو آزاد کرو، پاکستانیوں کو آزاد کرو، بس یہ سب کہنا شروع کر دیے تو خود ہی جہاں ان کانوں تک بات پہنچ جائے گی جو پھر وہ کچھ اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں، نفرت، غصہ، جارحیت، الزام تراشی اور بدتمیزی والا کلچر، بڑے بڑے دعوے اور ڈینگیں، یہ سب نہیں، انہوں نے ہمیں پہلے ہی بہت نقصان پہنچا رکھا ہے، تو اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اب ہمارے اندر کسی نئے زخم کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی ہے، تو اب نہ کریں، عاجزی سے ہمبل انداز میں پروڈکٹیو اور پازیٹیو جذبے سے سب کام کریں۔ آپ برے کو مارنے کے بجائے اس کو اچھائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں۔